آغاز میں ذکر وزیر اعظم عمران خان کا، جنہوں نے پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے جبکہ بجلی 5 روپے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں گریجویٹ بے روزگاروں کو 30,000 روپے کی انٹرنشپ دی جائے گی۔ احساس پروگرام کے تحت امداد 12 سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دی۔ اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر اور فارن ایکسچینج پر ٹیکس میں 100% چھوٹ دی جائے گی۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو کم کر رہے ہیں، 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں، 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے۔ اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے۔ احساس پروگرام 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے۔ 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس ہم صوبے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا، 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے۔ آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا۔ جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، ان کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہم نے کر دیا۔ سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، کسانوں کو دیں گے قرضے سود کے بغیر، جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے۔ پھر اور یہ 407 ارب روپے کے قرضے ہیں مارچ کے آخر تک پنجاب میں۔ ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے، نئی قیمت 149 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل 10 روپے کمی کے بعد 144 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گیا، جبکہ مٹی کا تیل 1 روپے فی لیٹر سستا ہوا، 125 روپے 56 پیسے میں فروخت۔ جی ہاں، مہنگائی میں مبتلا اور مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک ریلیف ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی، نئی قیمت 149 روپے 86 پیسے ہو گئی، جبکہ ڈیزل 10 روپے کمی کے بعد 144 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 1 روپے فی لیٹر سستا، 125 روپے 56 پیسے میں فروخت، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے شور مچا رکھا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، حکومت گرا دو۔ پیپلز پارٹی کے آخری دور میں 11.6% مہنگائی تھی۔ سابق لیگی دور میں تیل سستا ترین تھا، پھر بھی 5% سے زائد مہنگائی تھی۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں افراط زر 8.5% پر ہے۔ اپوزیشن پیٹرول سستا کرنے کا حل بھی بتائے، جن کے بیرون ملک پیسے ہیں اور جائیدادیں ہیں، قوم ان کو ووٹ نہ دے۔ جب اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہو بڑا مہنگا ہو گیا پیٹرول اور ڈیزل، کب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ بڑا شور مچا ہوا جی گورنمنٹ گرا دو، جلدی سے گرا دو، کیونکہ لوگ پہ اس کا مہنگائی میں ہاں ہے مہنگائی، لیکن ہم اس وقت مہنگائی آئی ہوئی ہے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا سائیکل آیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پہلے دور میں 71 سے لے کے 77 تک 13.9% اوسط مہنگائی ہوئی اس دور میں۔ 88 سے لے کے 2 سال ان کی حکومت چلی، 8.3% مہنگائی ہوئی۔ 94 سے لے کے 96 تک 11.6% مہنگائی ہوئی۔ پھر ان کے 2008 سے 2012 کے دور تک 13.6% مہنگائی ہوئی۔ نون لیگ پہلا دور 90 سے لے کے 93 تک 10.08% مہنگائی ہوئی۔ دوسرے دور میں 97 سے لے کے 99 تک 7.2% مہنگائی ہوئی۔ اور ان کا جو تیسرا دور تھا جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں ان کے دور میں، تو ان کے 5% مہنگائی ہوئی۔ جو اٹھتا ہے کہ جی مہنگائی میں مر گئے ہمارے جو ابھی تک 3.5 سال میں 8.5%۔ ہم نے یہ جو 3.5 سال گزارے ہیں، کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے، پھر دوسری مشکل، کبھی پلوامہ ہو گیا تو کبھی کرونا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسئلے، اور اب یوکرین کا مسئلہ آ گیا۔ بلومبرگ ویسے میگزین، پھر IMF
جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہے، جو ہوتا جا رہا ہے، وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینیبل ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ابھی عوامی مارچ کے آغاز کو ایک ہی دن ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی گئی ہے، مگر 12 روپے بڑھا کر 2 دن بعد 10 روپے کمی سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہیں عوام کا درد ہے. مزید کہا کہ اب قوم جان چکی ہے کہ وزیر اعظم جھوٹے اور یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں. اسلام آباد پہنچیں گے اور کٹ پتلی کو ہٹا کر دم لیں گے. بلاول بھٹو نواب شاہ میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مبارک ہو. آپ کی ایک دن کی محنت کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمت 10 روپیہ کم ہو گیا ہے. آپ کو دیکھ کے وزیر اعظم گھبرا گیا. ابھی تو ہم نواب شاہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ٹانگے کانپ رہے ہیں. پہلے کٹ پتلی نے پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے کا اضافہ کیا اور 2 دن کے بعد 10 روپیہ کم کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کا اس کو احساس ہے. مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یو ٹرن لینے کا عادی ہے. ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کٹ پتلی کا بندوبست کریں. اس کٹ پتلی کو گھر بھیجو، نئے انتخابات کا بندوبست کرو، صاف و شفاف انتخابات ہو. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان نوکری بچانے کی ناکام کوشش قرار دے دی. ان کا کہنا تھا 3 سال میں 15 روپے بجلی بڑھائی اور 5 روپے سستی کر دی. ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ 3 سال میں پیٹرول 70 روپے بڑھا کر 10 روپے سستا کر دیا. یہ کمی عوام کے درد اور مسائل کے احساس نہیں بلکہ تحریک عدم اعتماد کے خوف کی وجہ سے ہے. جب لوگ چلا رہے تھے اس وقت بجلی اور پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہ کی گئی؟ مہنگائی کم دکھانے کے لیے عمران صاحب نے پی 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 کے 1970 اور مسلم لیگ نون کے 1990 کے اعداد و شمار استعمال کر کے سفید جھوٹ بولا. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا وزیر اعظم کے خطاب پر کہنا ہے، ایسا لگتا ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی عوامی مارچ کا اثر ہو رہا ہے. شہری رحمان نے ایک بیان میں کہا بلاول بھٹو کا شکریہ، ان کے عوامی مارچ کا دوسرا دن ہے. پیپلز پارٹی ابھی سندھ میں ہے اور حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے اعلانات شروع کر دیے ہیں. ایسا نہ ہو آج سے عوام کو پیٹرول ہی دستیاب نہ ہو. وزیر اعظم کے پاس مہنگائی کم کرنے کی کوئی حکمت عملی نہیں. عوام کو آپ کے وعدوں اور دعووں پر کوئی یقین نہیں. ڈیلی میل نے 1 سال کی تاخیر کے بعد جواب عدالت میں جمع کرا دیا. اخبار کا موقف ہے کہ شہباز شریف کے خلاف الزامات پر قائم ہیں. ڈیلی میل کا 49 صفحات پر مشتمل جواب نیب کے شہباز شریف پر کیے گئے ریفرنس پر مشتمل ہے. اخبار کے جواب میں شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کے علاوہ شریف فیملی کے ملازمین کے بیانات شامل ہیں. ڈیلی میل نے جواب میں لکھا کہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اثاثہ جات میں نمایاں اضافہ ہوا. ڈیلی میل نے مضمون چھاپنے سے پہلے شریف فیملی کا موقف لیا. ڈیلی میل نے شہباز شریف کے داماد کے حوالے سے بھی جواب عدالت پہ جمع کرا دیا. اخبار کا کہنا ہے کہ اپنے الزامات پر قائم ہے. حقوق سندھ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی نہیں زرداری کی پارٹی بن چکی. سابق صدر نے پارٹی کو تباہ کر دیا. انہوں نے بلاول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ 3 سال کا حساب لو، ہم 15 سال کا حساب لیں گے. سندھ کو زر اور زرداری کی سیاست سے آزاد کرائیں گے. پیپلز پارٹی اپنا قبلہ بدل چکی ہے. یہ آج زر اور زرداری کی پارٹی بن گئی ہے. سلام ہو زرداری، تو نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا. جب ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، تم حساب لو. تم 3-3.5 سال کا لو. جو 15 سال سے مسلسل سندھ پر تمہاری حکمرانی ہے.
क्या तुम भी हिसाब देने के लिए तैयार हो? क्या सिंध संवर गया? क्या सिंध में गुर्बत मिट गई? क्या सिंध में जहालत मिट गई? क्या सिंध में इंसाफ है? क्या सिंध में अमन है? अगर नहीं है तो क्या लेकर जा रहे हो? क्या आईना दिखाओगे? लड़काड़ा जर और जरदारी की सियासत से इंशाअल्लाह आजाद होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि सिंध में वफाक काम कर रहा है। बिलावल किसके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? इमरान खान ने पंजाब से शेर को भगाया। अब बल्ला उठाकर जरदारी को सिंध से निकालेंगे। तीर टूट रहा है और सूबे की आवाम आज़ाद हो रही हैं। असद उमर लाड़काना में हुकूक सिंध मार्च से खिताब कर रहे थे। बिलावल जरदारी काम वफाक कर रही है आपको, आपके सिंध के अंदर। आप लॉन्ग मार्च निकालने किसके खिलाफ जा रहे हैं? जरदारी साहब और छोटे जरदारी, आप सुन लो, तीर तो टूटने जा रहा है। तीर को टूटता हुआ आप देख रहे हैं और सिंध के अवाम आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने जैसे पंजाब से शेर को मारकर भगाया है, बल्ला इमरान खान ने उठा लिया है, सिंध की तरफ आ रहा है और जरदारी को सिंध से बल्ले से मार मार के भगाएगा और सिंध के अवाम को आजाद करवाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से शिकवा कर दिया कि पीपल्स पार्टी की रैली में गाड़ियां भी गिनी जाती हैं और लोग भी दिखाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली या मार्च में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। एक आपने और जोकर मार्च भी देखा है, जिसका आगाज़ जो है वो गोटकी से हुआ है, जिसमें दूर दूर तक लोग जो है वो देखने को नज़र नहीं आते हैं। उनमें आप कभी भी तकरीरें कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, वो कैमरा उसकी शक्ल से नहीं हटा रहे हैं आप लोग। तो यार थोड़ा सा कैमरा घुमाओ, आवाम को भी दिखाओ। जिस तरह बिलावल साहब की तकरीर कर रहे होते हैं आप आवाम भी दिखाते हैं। हमारी मईशत का जो गोरकन है, जिसने हमारी मईशत को दफन किया है, असद उमर, तो भाई कभी कभी उसकी शक्ल से हटके उसको सुनने वाले लोगों को भी तो दिखाया करें ना। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी क्राउड दिखाएं, मजमा दिखाएं, उनके काफिले की गाड़ियां दिखाएं। और इसी तरह ये जो जोकरों का मार्च है, इसमें भी इनकी भी शक्लें दिखाएं, इनके साथ चलने वाली गाड़ियां दिखाएं, इनको सुनने वाले लोगों की भी शक्लें दिखाएं कि कितने लोग हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद नए इंतखाबात की तजवीज़ पेश कर दी। चौधरी शुजात ने कहा कि महंगाई हद से बढ़ चुकी है, अब अवाम को मजीद ना आजमाया जाए। मकबूजा कश्मीर के हालात के जिक्र पर सरबरा मुस्लिम लीग काफ आपदीदा हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की वफ्द के हमरा चौधरी बरादरान की रिहाइश का आमद मुस्लिम लीग काफ के MNA सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने इस्तकबाल किया। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात हुई। मुलाकात में लियाकत बलोच, फरीद पराचा, अमीरुल अजीम और कैसर शरीफ भी शरीक हुए। रहनुमाओं ने अदम एतमाद की तहरीक और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। जमात इस्लामी ने मुल्क में नए इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम जमातें ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर एक जामिया प्लान बनाएं। तमाम सियासी रहनुमाओं को कहता हूँ, सियासत तो होती रहती है, गरीबों का ख्याल करें। महंगाई हद से बढ़ गई है, आवाम को मजीद ना आजमाया जाए। लियाकत बलोच ने बताया कि अदम एतमाद के हवाले से अभी राब्ते हो रहे हैं। जब कोई ठोस चीज सामने आएगी तो हम कुछ बताने की पोजीशन में होंगे। सिराजुल हक ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वफाकी हुकूमत सूबे के खिलाफ मार्च कर रही है और सूबाई हुकूमत वफाक के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है। देखते हैं कौन कामयाब होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सलामती उमूर पर भी मुशावरत की गई। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी ने सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। दोनों ममालिक में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म को ज़ाहिर किया गया। ब्रिगेडियर जनरल हामिद ने पाक फ़ज़ाइया के शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। मुलाकात के दौरान पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया।
ایئر چیف نے کہا پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مابین دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ استوار ہے جو دونوں فضائی افواج کے مابین مضبوط روابط کا مظہر ہے۔